کے بعد ہشام کہتے ہیں مولا یہ عامر ابن عبید اپنے مقام سے کھڑا ہوا، فوراً آگے بڑھا، مجھے سینے پہ لگایا اور اپنی جگہ پہ مجھے بٹھا۔ جیسے یہ جملے سنے چھٹے امام کے ہونٹوں پہ چہرے پہ مسکراہٹ تاری، قربان تمام محنتیں اس مسکراہٹ کے اوپر۔ ایسا کام کرنے کی توفیق مل جائے کہ اپنے وقت کے امام کے چہرے پہ یہ معمولی سی مسکراہٹ لا سکے۔ من علمک، یہ بتا تمہیں یہ باتیں کون سکھاتا ہے، کہاں سے یہ باتیں سیکھتے ہو؟ اے ہشام، خدا کی قسم یہ وہ کلام ہے جو صحیفہ موسیٰ صحیفہ ابراہیم میں لکھا ہوا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، اور امام کے جید ترین اصحاب کہ جن کے اندر مومن طاق موجود ہیں، ہشام ابن سالم موجود ہیں، لیکن یہ تمام اصحاب موجود ہیں، اور انہی کے درمیان ایک لڑکا جو کہ ہشام ابن سالم ہے وہ بھی موجود ہے۔ امام نے ہشام سے کہا کہ یا ہشام، فوراً کہا لبیک ابن رسول اللہ، کہا کہ اخبرنی کیف صنعت بعمر ابن عبید، کہ ہشام یہ بتاؤ تم نے عامر ابن عبید کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسی گفتگو یہ بیان کرو۔ اب محفل موجود ہے اور امام کہہ رہے کہ وہ اس معاملے کو بیان کرو جو تم نے عامر ابن عبید کے ساتھ کیا۔ عامر ابن عبید بصرہ کا انتہائی بڑا اس زمانے کا مفتی ان کا موجود تھا۔ اب دیکھیں ہشام کیا کہتے ہیں، قد جعلت فداک یا ابن رسول اللہ انی جللت واستحیاک، اے فرزند رسول، میں آپ کے مقام کو دیکھتا ہوں تو اس کی عظمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اور مجھے حیا آتی ہے، ولا تعمل لسانی بین یدیک، اور جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو فرزند رسول میری زبان کام نہیں کرتی۔ یہ کون ہے؟ کتنے حاضر جواب ہیں، جب کسی محفل میں ہوتے ہیں تو مناظرہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہشام کے سامنے کیا بات کروں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اے فرزند رسول جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ میرے سامنے ہوتے ہیں تو میری زبان کام نہیں کرتی۔ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے۔ اگر امامت کا اس انداز سے احترام کرو گے تو خدا تمہیں اس انداز سے بلند کرے گا، 1000 سال بعد بھی تمہارے نام کو تعظیم سے لیا جائے گا۔ تم امامت کی تعظیم کرو۔ لا تعمل لسانی بین یدیک، مولا آپ کے سامنے زبان کام کہاں کرتی ہے، اپنے آپ کو اس در پہ ذلیل کر۔ جب فرش عزا پہ آئے نا تو کندھے اکڑ کے نہ آئے، انتہائی خاک ساری کے ساتھ، انتہائی اس انداز سے کہ مولا آپ کا ایک غلام ہوں۔ فرش عذاب بچھانے والا اپنے آپ کو غلام سمجھے، اس پہ آنے والا اپنے آپ کو غلام سمجھے، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ سن رہے ہیں، اگر کہیں تکبر کی ہلکی سی رمق بھی آ گئی سب ختم ہو گیا۔ اس در پہ کمال یہ ہے کہ تم اپنی ناک کو کس انداز سے ان کے در پہ رگڑتے ہو، جس کمال کے ساتھ اس در پہ اپنی ناک کو رگڑو گے تمہارے قد کو خدا اتنا بلند کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہشام کیا کہا، مولا آپ کے سامنے زبان کام نہیں کرتی، کیسے گفتگو کروں؟ کہا کہ اذا امرتکم بشیء فامروا، جب تمہیں کسی شے کا حکم دینا تو بس اس کو انجام دو۔ الامر فوق الادب، اب یہاں پہ حکم آ گیا، اب بیان کرنا شروع کیا۔ مولا مجھے معلوم چلا کہ عامر ابن عبید بصرہ میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، امامت کے خلاف بات کرتا ہے۔ مولا یہ برداشت نہیں ہوا مجھ سے، میں پہنچ گیا بصرہ پہنچنے کے بعد دیکھا بصرہ کی جو ہے وہ جامع مسجد ہے، ایک جم غفیر ہے اور عامر ابن عبید بیٹھا ہوا گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا تمام مجمع کو چیرتا ہوا بالکل اس کے پیروں کے پاس جا کے بیٹھا اور کہا کہ انا رجل غریب، میں جو ہے وہ ایک پردیسی مرد ہوں، اس جگہ پہ آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ کچھ سوال ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر۔ کہا اچھا سوال لے کے آئے ہو، کہا پوچھو جو سوال ہے۔ اب یہ اپنے جلالت میں مجمع کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہا یہ بتا کہ آلقا عین، کیا یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ اب پورا مجمع ہے جو دیکھ رہا ہے، کا جمع غفیر ہے، پوری جامع مسجد بھری ہوئی ہے، اور کیا سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا بیٹا یہ کیسا سوال کر رہے ہو، اور جوان ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سفید داڑھی ہے۔ کہا بیٹا یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہا دیکھ میرے پاس ایسے ہی سوال ہے، اگر تو جواب دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا بتا دے، میں چلا جاؤں گا۔ اچھا پوچھو کیا سوال ہے، اگرچہ تم احمقانہ سوال پوچھو کہ یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہاں آنکھیں ہیں؟ کہا بتا ان کا کیا کرتا ہے؟ کہا ان سے میں مختلف اشیاء کو دیکھتا ہوں۔ کیا تیرے پاس ناک ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کیا کرتا ہے؟ کہ مختلف اشیاء کو سونگھتا ہوں۔ کہ یہ بتا کہ تیرے پاس کان ہے؟ کیا تیرے پاس کان ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کیا کرتا ہے؟ کیا مختلف آنے والی آوازوں کو ان کے ذریعے سے اپنے وجود میں لیتا ہوں۔ کیا یہ بتا کہ تیرے پاس ہاتھ ہے؟ اب مجمع دیکھ رہا ہے اور ہشام اس قسم کے سوالات جو ہے اس کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہیں؟ کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہ مختلف اشیاء کو اس کے ذریعے سے محسوس کرتا ہوں، سخت اور نرم کی تفریق کرتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے پاس پیر ہیں؟ کہاں ہے؟ اب مجمع کی تشویش اور ہشام کے سوالات ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ انتقل به من مکان الی مکان، ان کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہوں۔ اچھا یہ بتا تیرے پاس دل ہے؟ القا قلب؟ ہاں نعم۔ کیا کرتا ہے اس کا؟ کہا جو میرے اعضاء و جوارح مختلف اشیاء کو لیتی ہیں ان کے درمیان تمیز کرتا ہوں، ان کے درمیان فرق کرتا ہوں،
ہر آنے والی شے کون سی فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے؟ تو یہ بتا، جب خدا نے تمام اعضاء و جوارح کو تیرے لیے صحیح سالم قرار دیا ہے، جب تیرے تمام اعضاء و جوارح ہیں، صحیح بھی ہیں، سالم بھی ہیں، تو پھر قلب کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آنکھ سے ہی فیصلہ کر لے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. بھائی ہاتھوں سے فیصلہ کر لے کس چیز کو مس کرنا ہے کس چیز کو مس نہیں کرنا. بھائی کانوں سے فیصلہ کر لے کس چیز کو سننا ہے کس چیز کو نہیں سننا. یہ الگ سے قلب کیوں قرار دیا؟ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ اعضاء و جوارح میرے مختلف چیزوں کو لیتے ہیں تو ایک شک اور حیرت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک تحیر ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، نہیں فیصلہ ہو پا رہا ہوتا کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. تو خدا نے ان کے لیے قلب کو قرار دیا جو ان اعضاء و جوارح کو شک سے نکال کے یقین پہ لے کے آ جائے. ان اعضاء و جوارح کو شک اور حیرانی کی کیفیت سے نکال کے یقین کی کیفیت پہ لے کے آ جائے. کہا یہ بتا کہ خدا نے تیرے اتنے سے وجود کو بغیر کسی ایسی ذات کے نہیں چھوڑا جو اس کو حیرانی سے شک کی کیفیت سے یقین کی کیفیت پہ لے کے آئے. کیا یعنی اب جو ہے وہ حشام نے الفاظ کو بدلا. تیرے اتنے سے وجود کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا، ایک تیرے وجود میں امام کو قرار دیا جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام یہ ہے کہ تمام اعضاء و جوارح سے آنے والی معلومات کے شک کو دور کرے، اس کو یقین کی کیفیت پہ پہنچائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تمام مخلوقات کو، اس تمام عالم کو خداوند متعال شک اور حیرانی کے اندر چھوڑ دے؟ اور رسول چلے گئے، کتاب موجود ہے، کتاب کے الفاظ، اب میرے اپنے الفاظ ہیں، کتاب موجود ہے، کتاب کے الفاظ کے اندر تشابہ موجود ہے، وضاحت موجود نہیں ہے، شک موجود ہے، حیرانگی موجود ہے. وہ خدا جو تیرے ایک وجود کو حیرانگی میں نہیں چھوڑا، اتنی تمام کائنات کو حیرانگی میں چھوڑ سکتا ہے. اس کے بعد ہشام کہتے ہیں مولا، یہ عامر ابن عبید اپنے مقام سے کھڑا ہوا، فوراً آگے بڑھا، مجھے سینے پہ لگایا اور اپنی جگہ پہ مجھے بٹھایا اور کہا یہ بتا تو ہشام ابن حکم تو نہیں ہے؟ یہ ہے امام صادق کی تربیت یافتہ. اپنے آپ کو روایات سے جوڑیں، اپنے آپ کو اس مصدر اس منبع سے جوڑیں. جیسے جیسے آپ جڑتے چلے جائیں گے آپ کا نفس ہے کہ بلند ہوتا چلا جائے گا. کہا مولا اپنے مقام پہ بٹھایا، کہا تو حشام تو نہیں ہے؟ کہا نہیں میں حشام نہیں ہوں. کہا یہ بتا تیرا تعلق کس سے ہے؟ کہا کوفے سے تعلق ہے. کہا تو ہو نہ ہو تو حشام ہے. گفتگو بتاتی ہے کون ہے. روایت کے جملے ہیں اور اس روایت کے اس جملے پہ جان قربان. فَضَحَكَ ابو عبداللہ. جیسے یہ جملے سنے چھٹے امام کے ہونٹوں پہ چہرے پہ مسکراہٹ تاری. قربان تمام محنتیں اس مسکراہٹ کے اوپر. ایسا کام کرنے کی توفیق مل جائے کہ اپنے وقت کے امام کے چہرے پہ یہ معمولی سی مسکراہٹ لا سکے. اس مسکراہٹ کے لیے سب کچھ قربان. اور اگر سب کر لیں یہ حاصل نہ ہو سکا تو سب بیکار ہے، سب بیکار. فَضَحَكَ ابو عبداللہ. اور بڑے روایت کے لہجے سے محسوس ہوتا ہے، بڑے شفقت سے پوچھا من علمک، یہ بتا تمہیں یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ کہاں سے یہ باتیں سیکھتے ہو؟ کہ یا ابن رسول خدا، میں نے گفتگو کرتے گئی، یہ بس یہ کلام ہے جو میری زبان پہ جاری ہوتا گیا. کہا یا حشام ھذا واللہ مکتوب فی صحف ابراہیم و موسیٰ. اے حشام خدا کی قسم یہ وہ کلام ہے جو صحیفہ موسیٰ صحیفہ ابراہیم میں لکھا ہوا ہے.